بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے دروس اسلام اور جماعت سوم حصہ سوم سبق نمبر 3 ایام رضاعت اور شق صدر۔ پیارے بچوں، ہم آج پڑھیں گے ایام رضاعت اور شق صدر کے بارے میں۔ پیارے بچوں، ایام رضاعت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پینے والا دور، اور شق صدر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے سینے کو چاک کرنا، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے والدہ ماجدہ نے دودھ پلایا۔ کس نے پلایا؟ سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ نے دودھ پلایا، یعنی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد کس نے؟ ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے۔ اس کے بعد یہ سعادت حلیمہ سعدیہ کو نصیب ہوئی۔ سعدیہ کو نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیمہ سعدیہ کی گود میں آتے ہی بے شمار برکات کا ظہور بھی ہوا، یعنی جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں آتے ہیں تو بے شمار برکتیں ظاہر ہوئی۔ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھر گئے، یعنی جو اونٹنی حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر تھی، جو بالکل بھی دودھ نہیں دیتی تھی، ان کے تھن کیا ہے؟ دودھ سے بھر گئے۔ سوکھے درخت ہرے بھرے پھلدار ہو گئے، یعنی سوکھے درخت جو سوکھے پیڑ تھے وہ ہرے بھرے ہو گئے، یعنی نیلے سرسبز ہو گئے اور پھلدار بھی ہو گئے، یعنی ان کے ساتھ پھل بھی لگ گئے۔ بکریوں کا دودھ بڑھ گیا، جو بکریاں بالکل دودھ نہیں دیتی تھی ان کا دودھ بھی بڑھ گیا۔ حلیمہ سعدیہ نے آپ کو 2 سال تک دودھ پلایا۔ کتنے سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا؟ 2 سال تک، جن دنوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر تھے، ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے بیٹے کے ساتھ بکریوں کی ریوڑ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے ساتھ بکریوں کی ریوڑ میں پھر رہے تھے کہ اچانک 2 فرشتے نمودار ہوئے، یعنی اچانک 2 فرشتے ظاہر ہوئے اور ایک طرف لے جا کر آپ کو لٹا دیا اور سینہ چاک کر کے اس میں سے کچھ نکالا، یعنی سینے کو چاک کیا، اس میں سے کچھ نکالا۔ یہ دیکھ کر آپ کے رضاعی بھائی پریشان ہو گئے، یعنی حضرت حلیمہ کے لڑکے پریشان ہو گئے، دائی اماں کے لڑکے پریشان ہو گئے اور اپنے والدین سے سارا ماجرا کہہ سنایا، یعنی جو انہوں نے دیکھا تھا اپنے والدین سے کہہ دیا۔ دونوں گھبرائے ہوئے جنگل کی طرف دوڑے۔ کون؟ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر جنگل کی طرف دوڑے۔ آپ کو دیکھ کر گلے سے لگا لیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر گلے سے لگا لیا۔ زخم کا کوئی نشان نہ تھا، صرف آپ کا رنگ بدل گیا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف رنگ ہی بدلا تھا۔ حلیمہ نے آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیا، یعنی حضرت آمنہ کے سپرد حضرت حلیمہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیا، یعنی انہیں واپس دے دیا، اور ساتھ ہی پورا واقعہ بیان کر دیا، اور جو واقعہ انہوں نے دیکھا تھا جنگل میں وہ سارا بیان کر دیا۔ تو حضرت آمنہ نے سن کر فرمایا، کیا فرمایا؟ خوف نہ کھاؤ، یعنی مت ڈرو۔ جب یہ بچہ حمل میں تھا، جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا، تو اس وقت مجھ سے ایک روشنی ظاہر ہوئی۔ مجھ سے ایک روشنی ظاہر ہوئی، اور اس روشنی میں میں نے ملک شام اور بصرہ کے محلات دیکھے۔ یعنی اس روشنی میں میں نے کیا دیکھا؟ محلات کا مطلب ہوتا ہے بڑی بڑی بلڈنگیں، بنگلے، چبارے وغیرہ۔ حضرت حلیمہ بچے کو سپرد کر کے خوشی خوشی واپس ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے سپرد کیا، خوشی خوشی واپس ہو گئے۔ پیارے بچوں، آپ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے والا دور کے بارے میں پڑھا ہے، آپ کو یہ اچھی طرح یاد ہونا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے، ہمیں اس کے بارے میں ضروری جانکاری ہونی چاہیے۔ اب ہم پڑھیں گے معنی، الفاظ معنی۔ کنیز کہتے ہیں لونڈی کو، پرانے زمانے میں خریدا جاتا تھا، لڑکوں کو غلام بنایا جاتا تھا اور لڑکیوں کو کنیز لونڈی بنایا جاتا تھا۔ کنیز کہتے ہیں نوکرانی۔ پھلدار، پھل دینے والا پیڑ، جو پیڑ پھل دیتا ہے اسے پھلدار کہتے ہیں۔ ظہور ہونا یعنی ظاہر ہونا، ہر چیز کا، کسی چیز کا ظاہر ہونا۔ قرب و جوار، گرد و نواح، آس پاس، آس پڑوس۔
اب ہم کہتے سوالوں کے جواب دیجئے. سوالوں کو جواب کیا دیں گے؟ ابو لہب کی کنیز کا نام کیا تھا؟ ابو لہب کی کنیز کا نام تھا صوبیہ. کیا نام تھا؟ ابو لہب کی کنیز کا نام صوبیہ تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس نے دودھ پلایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے والدہ ماجدہ نے دودھ پلایا، پھر ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے، اس کے بعد یہ سعادت حلیمہ سعدیہ کو نصیب ہوئی. اور نمبر 3، حلیمہ سعدیہ کے گھر کے حلیمہ سعدیہ کے گھر پر برکات کا ظہور کیوں ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حلیمہ سعدیہ کی گود میں گئے، جب حلیمہ سعدیہ کی گود میں آتے ہی بے شمار برکات کا ظہور ہوا. یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حلیمہ سعدیہ کی گود میں آئے تو بے شمار برکات کا ظہور ہوا. حلیمہ کے یہاں کیا عجیب واقعہ پیش آیا؟ حلیمہ کے یہاں کیا عجیب واقعہ پیش آیا؟ حلیمہ سعدیہ کے بیٹے کے ساتھ بکریوں کی ریوڑ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اچانک 2 فرشتے نمودار ہوئے، ایک طرف لے جا کر آپ کو لٹا دیا اور سینہ چاک کر کے اس میں سے کچھ نکال لیا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے بیٹے کے ساتھ بکریوں کی ریوڑ میں پھر رہے تھے کہ اچانک 2 فرشتے نمودار ہوئے اور ایک طرف لے جا کر آپ کو لٹا دیا اور سینہ چاک کر کے اس میں سے کچھ نکالا. واقعہ سن کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے حلیمہ سعدیہ سے کیا کہا؟ یہ کہا حضرت حلیمہ سعدیہ نے، جب حضرت آمنہ نے یہ سن کر فرمایا خوف نہ کھاؤ، جب یہ بچہ حمل میں تھا تو اس وقت مجھ سے ایک روشنی ظاہر ہوئی، اس روشنی میں نے ملک شام اور بصرہ کے محلات دیکھے. سبحان اللہ. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی تھے، اور بچپن میں ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بہت وسیع تھے. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی سنیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کریں. جب ان کے والدین کا نام سنیں تو رضی اللہ تعالیٰ کہا کریں. پیارے بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا سبق. اب ہمیں انشاءاللہ آگے پرورش کے بارے میں پڑھنا ہے. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.